لله الذي نور قلوبنا بشوق أنوار محبة الألوية وجعلنا من المتمسكين بهداية المرتجية الذي فرض الله محبته ومحبته الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي تسبح في السماء أحمد وفي الأرض أبو القاسم محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد قال سبحانه في كتاب المبين وقرآن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعذنا ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa min karimi ay karimah Ista'adana rabbakum la'in syakartum la azidannakum کیا تمہارے رب نے تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا جب خدا کی نعمت تمہارے سامنے آئے تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لا أزيدنكم ہم اس نعمت میں اضافہ کر دیں گے بڑھا دیں گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے کفرانے نعمت کیا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ شدید عذاب پہ مبتلا کریں گے دردناک عذاب پہ مبتلا کریں گے دنیا کا قانون جو ہے وہ بدل کر رہا ہے بدلے کر بغیر عوض اور بغیر بدلے کے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے جو کام بھی ہے عوض چاہیے بدلہ چاہیے معاوضہ چاہیے اجرت چاہیے تنخواہ چاہیے بیدل چاہیے کچھ چاہیے جب اس کام کوئی کام کرے گا ورنہ کام کوئی کام نہیں کرتا ایک ڈاکٹر مریض کو دیکھتا ہے کیوں دیکھتا ہے مفت میں دیکھتا ہے نہیں ڈاکٹر مریض کو دیکھنے کے بعد اس کو فیس چاہیے ایک کلر آفس میں کام کرتا ہے مفت میں نہیں مہینہ ختم ہو جائے تو اس کو تنخواہ چاہیے ایک وکیل کیس لڑ رہا ہے مفت میں نہیں اس کو اپنے موکل سے پیسہ چاہیے ایک کسان جو ہے وہ کسی کا کام کر رہا ہے یوں نہیں اس کو اجناس اور اسی اعتبار سے اس کو بدل چاہیے ایک گائے اور بھینس پالنے والا گائے اور بھینس کو جو پال رہا ہے اس کو اجرت چاہیے کیا اجرت چاہیے کہ کم سے کم گائے دودھ دے بھینس دودھ دے تاکہ وہ فروخت کرے اس کے لیے منافع ہو وہ پیسہ ملے پوری کائنات کا نظام ایسا ہی اور ہم آپ جو مسلمان ہیں ہم تو اللہ کی عبادت کرتے یوں ہی عبادت کرتے ہیں نہیں بابا ہم پیروں کی عبادت نہیں کرتے
نماز پڑھا فوراً ہاتھ اٹھا دیا، پالنے والے ہمیں بھی کچھ دے دے، درود بھیجیے محمد نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، پالنے والے ہمیں فلاں دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، اللہ سے صحت کی دعا، اللہ سے مال کی دعا، انسان جو دعا کرتا ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی انسان خدا سے بدلہ مانگتا ہے کہ پالنے والے ہمیں بدلہ دے، اس اعتبار سے خدا نے کہا بھی ہے خدا دعا کرنے والے کو زیادہ دعا رکھتا ہے، جو سب سے زیادہ دعا کرے وہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ میں کہہ چکا ہوں دنیا مانگنے والے کو پسند نہیں کرتی، اگر آپ کسی سے ایک دن مانگے، 2 دن مانگے، 3 دن مانگے، انسان بدتر ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ فقط مانگتا ہی رہتا ہے۔ میں مثال بھی دے چکا ہوں، جو آپ کے دوست ہے نا، قریبی دوست، ایک دن سگریٹ مانگیے 1 دن دے دے گا، دوسرے دن سگریٹ مانگیے دے دے گا، تیسرے دن بولے گا نہیں ہے، ضرور بھیجیے محمد جو مانگ کر سگریٹ پینے والے افراد ہیں، مانگ کر 1 دن 2 دن 3 دن چوتھے دن تو کہتے گا ہمارے پاس سگریٹ نہیں ہے۔ دنیا مانگنے والے کو پسند نہیں کرتی، لیکن ایک واحد اللہ ہے، جتنا مانگو جتنا مانگو مانگنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ ضرور بھیجیے محمد دنیا کے پاس مانگنے کے لیے آپ جب جائیں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی وقت مناسب ہو کہ مانگنے والے سے مانگا جائے۔ خدا سے مانگنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تم ہم سے مانگو گے، ہمارے سامنے رو گے، ہمارے سامنے گڑ گڑاؤ گے، آنسو گرے گا، دنیا دیکھے گی کہ تم رو رہا ہے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات نماز میں مسجد میں کسی مقام پر اپنے مومنین مشکل میں گرفتار ہے، آنکھ اٹھا کر خدا سے دعا کر رہے ہیں، بالکل گم ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے، دنیا کے لیے کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ جبھی تو آج فلاں کو دیکھا تو اس طریقے سے رو رہا تھا۔ اللہ کہتا ہے اگر تم دعا سے گریا کرو اور تو نکالو، دنیا اگر تمہیں دیکھے، دیکھنے کے بعد اگر کچھ کہے اس کے سامنے مت مانگو، رات کو تنہائی میں آ جاؤ، مانگو، ہم دینے کو تیار ہے۔ رات کی تنہائی میں اکیلے آ جاؤ کہ دنیا تمہیں کچھ نہ کر سکے، آؤ مانگو، ہم دینے کو تیار ہیں۔ خدا مانگنے والوں کو بہت دوست رکھتا ہے، لہٰذا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہماری نعمتیں تمہارے سامنے ہیں، تم اگر ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تو ہم اس نعمت میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر تم قربان نعمت کرو تو ہم کیا کریں گے؟ اس نعمت کو چھین لیں گے۔ لہٰذا ہر پوری دنیا کا نظام مانگنے پر ہے، انسان مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے میرے حبیب آپ نے بھی تو 40 سال آپ نے خدمت کیا، اس عرب کے بدوں کو انسان لگایا، ان جاہلوں کو عالم بنایا، حیوان کو مسلمان بنایا، آپ نے بہت خدمت کیا میرے نبی، آپ بھی مانگیے۔ پالنے والے کیا مانگے؟ پالنے والے ہم نے تو کبھی مانگا نہیں ہے، مانگنے کی عادت نہیں ہے۔ تم نے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی بغیر مانگے دے دیا، ابو حسین جیسے نوازے بغیر مانگے دے دیا۔ پالنے والے میں تو مانگنے کا عادی نہیں ہوں۔ اللہ نے کہا ہے میرے نبی پھر آپ نہ مانگیے،
مانگیے گا تو حدیث کہلائے گی. میں مانگتا ہوں تو اللہ نے کہا میں مانگتا ہوں تو خدا نے مانگا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبۃ فی القربى. تو تم بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہہ دیجئے ہمارے تبلیغ کا معاملہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کرو, آل رسول سے محبت کرو. آل رسول سے محبت کرو گے, اہل بیت سے محبت کرو گے, یہی دین و اسلام کا اجر ہے, یہی اجر کہلائے گا. لہذا رسول خدا نے مانگا, کیا مانگا؟ اجر رسالت مانگا. سورہ شورا کی آیت ہے, مسلمانوں کو سب یاد ہے, لیکن یہ آیت مسلمانوں کو یاد نہیں ہے. عموماً ہم کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ بغیر اجرت دیے انسان اگر کوئی کام کرے گا تو وہ قبول ہوگا, کبھی نہیں. آپ عالیشان مسجد بنوائیے, عالیشان مسجد بنائیے, لاکھوں روپے آپ مسجد میں آپ خرچ کیجیے, لیکن جس راج مستری نے کام کیا اس کا پیسہ آپ بتا دیجیے. پوری مسجد بن رہی, لیکن راج مستری جو 1,00,000 2 لاکھ روپیہ پائے گا آپ اس کو مسجد کے بتا دیجیے. جب راج مستری آئے پیسہ کہ اللہ اکبر نماز پڑھنا شروع کر دیجیے. تو راج مستری آئے پیسہ ہم تو حج میں جا رہے ہیں, حج کر کے آئیں گے تو پھر لے لیں گے. یعنی راج مستری اپنا اگر پیسہ مانگے مسجد بنانے کے بعد راج مستری کا پیسہ نہ دیجیے تو یقیناً آپ کی مسجد بننا کام آئے گی نہیں. دنیا یہ کہے گی جب تم نے مسجد بنایا ہے تو حقدار کے حق کو ادا کر دو. اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بغیر اجر رسالت ادا کیے ہوئے نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکات دے, زکات دے, جو کچھ کرنا ہے کرے, لیکن اگر آل محمد کی محبت نہ ہو تو یقیناً جنت کے قریب نہیں جا سکتا, جنت کی بو نہیں ہو سکتا. جب کی مثال ہم یہ دیتے ہیں, ہماری مسجد بیت المکرم جو ہے یہ قومی مسجد ہے, بنگلہ دیش کی کیاتی وہ مسجد ہے. اس مقام پر قرآن ہدیہ ہوتا ہے. اگر کوئی جائے اور جہاں قرآن ہدیہ ہو رہا ہے وہاں سے قرآن ہدیہ کرنے والا ہے اس کی نظر بچا کر ایک قرآن جو ہے چھپا کر لے کر آئے, اپنی ماں کو دے, اماں لیجیے, ہم آپ کے لیے قرآن لے کر آئے ہیں, اماں صبح شام قرآن پڑھے. آپ بتائیے کیا ثواب ہوگا؟ ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا, کیونکہ چوری کر کے قرآن لے کر آیا ہے, قرآن کی اجرت نہیں دی ہے. بابا جب دنیا والے کا قرآن اگر اس نے مجھے سنا دو تو قرآن قابل قبول نہیں ہے. جو نبی آسمان سے قرآن لے کر عبادت کرتے قبول ہوگی. ضرور بھیجیے محبت
খালকু রাজি, আমি আলীকে ভালোবাসি, আমরা আলীকে ভালোবাসি, আমরা আহলে বাইতকে ভালোবাসি, আমরা মাওলানা আলীকে ভালোবাসি, আমরা জনাবে ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহাকে ভালোবাসি, আমরা ইমাম হাসান ইমাম হুসাইনকে ভালোবাসি। মান আলী ওয়া দুরুদ দারত খালকু রাজি, আমি আলীকে ভালোবাসি। আমাকে শিয়া বলা হয়, যদি এরকম থাকে মান আলী ওয়া দুরুদ দারত খালকু রাজি, খুদ খোদা ও মুস্তাফা জিবরিল ওয়া সাদরাতি, যদি আলীর ভালোবাসা, যদি আলীর ভালোবাসা, যারা আলীকে ভালোবাসে তাদেরকে যদি শিয়া বলা হয়, আল্লাহ শিয়া আছে, রসূল শিয়া আছে, জিবরিল শিয়া আছে। अगर अली के दोस्ती को राज़ी कहा जाता है तो खुदा भी राज़ी है, मोहम्मद मुस्तफा भी राज़ी है, जिब्रील भी राज़ी है। इसके एतबार से लिहाजा अजर अदा करो। अजर इंसान जो है आले मोहम्मद पे मोहब्बत करे। खुदा ने इस आयत में यही कहा कि अल्लाह ने जो नेमतें दी है, इस नेमत का शुक्राना अदा करोगे तो बढ़ा देंगे, और अगर कुफराने नेमत करोगे तो ये नहीं कि हम आजाद देंगे। मामूलन होता है कि इंसान अगर कुफराने नेमत करे तो आजाद होता है, खुदा उस नेमत को छीन लेता है। लेकिन ये जो है, ये नेमत ऐसी है कि इस नेमत का अगर कुफराने नेमत किया तो खुदा आजाद देगा। कौन सी नेमत है? नेमत तो मुख्तलिफ है। इन ताअतु नेमतिल्लाह ला तुसूहा, अल्लाह की नेमत बेशुमार है, जिसको तुम शुमार नहीं कर सकते, नहीं शुमार कर सकते, अल्लाह की नेमत को नहीं शुमार कर सकते। मौला अली से किसी ने कहा था कि ऐ अली, आप नबी के अखलाक को बताइए, आप नबी के कमालात को बताइए। तो मौला अली ने फरमाया कि तू दुनिया की नेमत को बता दे। दुनिया की नेमत कितनी है? तू दुनिया की नेमत को बता दे, दुनिया की नेमत कितनी है? उसने कहा अली, दुनिया की नेमत का कोई हिसाब कर सकता है? दुनिया की नेमत को कोई गिन सकता है? जबकि खुदा खुद कह रहा है कि तुम हमारी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। तो मौला अली ने फरमाया, जिस दुनिया के बारे में खुदा ने कहा इन दुनिया मताउल कलील, दुनिया मताए कलील है, जब तू दुनिया को नहीं गिन सकता तो मेरे नबी के बारे में खुदा ने कहा इतना करना खुल्क़िल अज़ीम, मेरा नबी अजीम मंजिल पर फायद है। जब तू कलील को नहीं गिन सकता तो मैं अजीम को कैसे गिनूं? जैसे पहलुआ को पछाड़ा किसने? बदलाव है वहाबियों, बदलाव है वहाबियों। पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा किसने? मरहब के जैसे पहलुआ को पछाड़ा किसने? असहाब पैगंबर सभी थे मौजूद, बोलो दरे खैबर को उखाड़ा किसने? नारा जब आप मताए कलील को नहीं गिन सकते तो आप खुल्क़े अज़ीम को कैसे गिनेंगे? इस एतबार से तो नेमत जो है बहुत है, नेमत का शुमार नहीं हो सकता है। दूसरा, ये सब नेमत भी बराबर नहीं है, बराबर है। एक चीज हमारे लिए नेमत है, आपके लिए नेमत नहीं है। अपनी अपने पसंद की बात है। हम एक चीज को पसंद करते हैं, हमारे लिए नेमत है। आप उस चीज को नहीं पसंद करते हैं, आपके लिए नेमत नहीं है। हम मिसाल देते हैं कि चांद और सूरज दुनिया में सबके लिए नेमत है, लेकिन चमगादड़ के लिए, उल्लू के लिए नेमत नहीं बल्कि रहमत है। चमगादड़ उल्लू नहीं चाहता कि चांद निकले, सूरज निकले। चोर और डाकू जो है ना, चोर डाकू
دنیا میں سورج سب کے لیے رحمت ہے، لیکن چور اور ڈاکو کے لیے رحمت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ جو ڈاکو چاہتا ہے تو سورج نہ نکلے، اگر سورج نکلا ہے تو سب کے سب اپنے دلوں میں موجود ہے۔ ضرور لیجیے جو ڈاکو بھی کب نکلتا جب اندھیرا ہوتا ہے اس وقت نکلتا ہے، لہٰذا اس کے سوال ہے، لہٰذا قرآن خدا نے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے کہ سورج کی جو نکلا، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے آیا۔ ہمارے چھوٹے امام جعفر جب سورج کا زمانہ ختم ہوتا ہے تو چاند کا زمانہ آتا ہے، اس اعتبار سے چاند اور سورج، لہذا ہر نعمت جو ہے انسان کے لیے نعمت نہیں ہے، بعض نعمت ہے، بعض کے لیے رحمت ہے، لیکن دولت کس کے لیے نعمت نہیں ہے؟ کوئی ہے جو کہے گا پیسہ نعمت نہیں ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے جو کہے گا پیسہ نعمت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو کہے گا حکومت نعمت نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے جو کہے گا مسلم مقام نعمت نہیں ہے۔ بڑا سے بڑا پوسٹ مل جائے، جتنا بڑا پوسٹ ملے الحمدللہ رب العالمین اس کے لیے نعمت ہی نعمت ہے، لیکن آل محمد کی محبت کرنے والے، آل محمد کی محبت کو پہچاننے والے، دنیا کے نزدیک مال اور حکومت نعمت ہے، لیکن جناب فردا نے آل محمد کی محبت میں، آل محمد کی محبت میں حکومت کو کھو کر مارا ہے، جناب فاطمہ زہرا کو اپنایا ہے۔ ضرور دیکھیے جناب فردا نے کھو کر مارا، حبشہ کی شہزادی ہے، جناب فردا چھوڑ دیا ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزی کو قبول کیا، جناب فاطمہ زہرا کی غلامی کو قبول کیا، یہ ہے جناب فردا کا مقام۔ اور اس محبت میں جناب فردا نے ایسا رنگ بھرا ہے، ایسا رنگ بھرا ہے کہ رسول نے جناب فردا کو بیٹی کہا ہے، جس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا کو بیٹی کہا، جناب فردا کو بیٹی کہا، ایک ہاتھ جناب فاطمہ زہرا کے گھر پر رکھا، فاطمہ بیٹی کہتی ہو، ایک ہاتھ جناب فردا کے گھر پر رکھا، فردا بیٹی کہتی ہو۔ مولا علی اور جناب فاطمہ زہرا نے فردا کو بہن کہا ہے، اور امام حسن حسین نے جناب فردا کو ماں کہا ہے۔ ضرور ہے کہ جناب فردا ایسا رنگ بھرا ہے، جناب فردا نے اس محبت میں کہ حسن حسین نے ماں کہا ہے۔ چونکہ جناب سلمان فارسی کے متعلق، سلمان فارسی بھی رسول کا کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا۔ السلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، یعنی مولا علی کے غیر موجودگی میں مولا علی کے نبی کے صحابی اور بھی تھے، لیکن جب مولا علی گھر میں نہیں ہوتے تھے تنہا جناب سلمان فارسی تھے، جن کو دروازے جناب فاطمہ زہرا پر جانے کی اجازت تھی، جا سکتے تھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر۔ یہی سلمان فارسی جب اہل بیت کی محبت سے سرشار ہوئے، جناب سلمان فارسی فارس سے نکلے اور نکلنے کے بعد مدینے آ گئے۔ توجہ چاہو، فارس سے نکلے، نکلنے کے بعد جناب سلمان فارسی مدینے آ گئے۔ مدینے آنے کے بعد جناب سلمان فارسی کاندھے پر جناب سلمان فارسی کے سامان ہے، عجب کیفیت ہے جناب سلمان فارسی کی۔ آخر مدینے میں جناب سلمان فارسی ایک دکاندار سے کہتے ہیں بتاؤ نبی کا گھر کہاں ہے، بتاؤ نبی کا گھر کہاں ہے۔ اس نے حلیہ دیکھا نیچے سے لے کر اوپر تک، یہ پردیسی کسی پردیس سے آیا ہوا ہے، اس کے حلیہ کے پتہ چل رہا ہے یہ نبی کا گھر پوچھ رہا ہے۔ اوپر سے نیچے دیکھا، دیکھ کر مسکرانے لگا، مذاق اڑانے لگا۔ جناب سلمان فارسی نے ایک جملہ کہا، سنو میں نبی کی خوشبو سون کر میں بھارت سے مدینے میں آ گیا، مگر مدینے نہیں نبی کے گلی میں آ گیا، نبی کو راستے میں آ گیا۔ میں تو فقط تم سے احسان کرنا چاہتا تھا۔ کیا احسان کرنا چاہتے تھے؟ میں تم پر احسان یہ کرنا چاہتا تھا جب میں بھارت سے مدینے میں آ گیا، مدینے
नबी मिलेंगे जो इमाम तक न पहुंचे, जो किताब तक न देखे, जो कलाम तक न पहुंचे, उससे क्या नबी मिलेंगे जो इमाम तक न पहुंचे। थे हजारों मिसले कंबल, कोई एक हो तो लाओ, वो इमाम क्या बनेगा जो गुलाम तक न पहुंचे। हम नबी के दरवाजे तक पहुंच सकते थे। हम तो तुमको एहसान करना चाहते थे क्या कि तुम नबी के घर का दरवाजा बता दो, हम तुम्हें जन्नत का दरवाजा बता दें। जनाब सलमान फारसी बहुत मुकद्दस है, जनाब फिदा भी बहुत मुकद्दस है, लेकिन यही सलमान फारसी जो जन्नत का दरवाजा बता रहे हैं, यही जनाब सलमान फारसी है कि जनाब फिदा दरवाजे जनाब फातिमा ज़हरा पर खड़ी है। एक मरतबा जनाब सलमान आ गए, फिदा को सलाम किया, फिदा ने जवाब सलाम दिया, और जवाब सलाम देने के बाद एक मरतबा सलमान फारसी ने कहा, जनाब फिदा से फिदा वो जन्नत कैसी होगी, कैसी आलिशान जन्नत होगी। जनाब फिदा ने कहा, कौन सी जन्नत की बात कर रहे हो? वही जन्नत की बात कर रहा हूँ जिसकी खबर हमारे रसूल ने दी है। क्या क्या है खबर? रसूल खुदा ने कहा, वहाँ हूर होगी, वहाँ सरचश्मे होंगे, वहाँ आबिद सलसबील होगा, वहाँ आबिद कौसर होगा, वहाँ सलमान होगा, वहाँ बारात होंगे। नबी ने उस जन्नत की ये बात बताई है, उसी जन्नत की बात कर रहा हूँ। एक मरतबा फिदा ने कहा, सलमान जिस जन्नत की बात तुम कर रहे हो वो तुम्हारी जन्नत होगी, मेरी जन्नत तो फातिमा की चौखट है। मेरे लिए यही जन्नत है। मैं बारहा कहता हूँ, गलतफहमी ना हो मुसलमानों को कि हम अली अली इसलिए कहते हैं कि हमें जन्नत मिल जाए, हम हुसैन हुसैन इसलिए कहते हैं हमें जन्नत मिल जाए, हम फातिमा फातिमा इसलिए कहते हैं हमें जन्नत मिल जाए। हम जन्नत के लिए फातिमा फातिमा नहीं कहते, हम जन्नत के लिए अली अली नहीं कहते, हम अली अली इसलिए कहते हैं हमें अली मिल जाए। हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहे, हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहे, इसलिए बंदे कफन खोल दिए जाए। नारे हैदरी होते हैं, गमे हुसैन से जो बदगुमान होते हैं, वो बदशऊर बड़े बदजवान होते हैं। खिलाफे मजलिस व मातम तो कहते हैं सभी, खिलाफे मजलिस व मातम तो कहते हैं सभी, और बेहराम खा के जो बच्चे जवान लिहाजा अली अली इसलिए कहते हैं अली मिल जाए, फातिमा फातिमा इसलिए कहते हैं फातिमा मिल जाए, हुसैन हुसैन इसलिए कहते हैं कि हुसैन मिल जाए। मैं नहीं कहता, अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े पीर अपनी किताब गुनियत तालिबीन में लिखते हैं
اگر اس گھر کا ہم واللہ نہیں بنتا، زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا، زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا۔ تو منت مانگ منت کر دعائیں مانگ لے، لیکن تو منت مانگ منت کر دعائیں مانگ لے، لیکن اگر زہرا ناراض ہو رضی اللہ نہیں بنتا، اگر زہرا ناراض ہو رضی اللہ نہیں بنتا۔ نعرہ حیدری! اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین جناب فاطمہ زہرا کا مقام بہت بڑا ہے۔ پورے دہر جو ہے نا، پورے دہر مقدی میرے پاس، میں جلدی جلدی نکل رہا ہوں، انشاءاللہ مولا نے حیات دیا تو پھر انشاءاللہ بتائیں کہ آپ کو جلدی جلدی نکل رہا ہوں۔ سورہ دہر کو نازل ہوا نا، سورہ حجہ، کیا امام حسن نے روزہ رکھا، امام حسین نے روزہ رکھا اور جناب فاطمہ زہرا نے روزہ رکھا۔ بچے مریض تھے، جناب فاطمہ زہرا نے 5 روٹیاں پکائی اور پکانے کے بعد جب افطار کا وقت آیا نا تو سائلہ گیا یتیم بن کر اپنی اپنی روٹیاں دے دی۔ دوسرے دن مسکین آ گیا، اپنی اپنی روٹیاں دے دی۔ تیسرے دن اسیر آ گیا، اپنی اپنی روٹیاں دے دی۔ اللہ نے کہا وَيُطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ میری محبت میں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سورہ دہر اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا دین ہے۔ الْمُعَاصِرِ بغدادی یہ اپنی تفسیر میں سورہ دہر کی عظمت میں لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے کہ سورہ دہر جو ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شان میں نازل ہوا۔ اس نے دلیل یہ دی ہے کہ فاطمہ زہرا کے شان میں نازل ہوا، کیا کہا کہ سورہ دہر میں اللہ نے جنت میں چشمے کا ذکر کیا ہے، نہروں کا ذکر کیا ہے، سیب کا ذکر کیا ہے، جنت کے باغات کا ذکر کیا ہے، سب ذکر کیا ہے سورہ دہر میں اللہ نے، لیکن حورین کا ذکر نہیں کیا۔ ایک بھی حور اس سورہ میں ذکر خدا نے نہیں کیا، جبکہ جنت کی تمام چیزوں کا خدا نے ذکر کیا ہے، تو حوروں کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ نے حوروں کا ذکر اس لیے نہیں کیا جہاں فاطمہ کا ذکر آ جائے وہاں کوئی حور نہ آئے۔ ضرور ہے حج تم نے کیا، فاطمہ انکام تیرے قدر نچھاور ہے فاطمہ، مدحہ سرا جناب کا داور ہے فاطمہ، حسنین تیرے پاؤں پہ رستے اپنا سر، حسنین تیرے پاؤں پہ رستے اپنا سر، اب کیا کہیں تو کتنے کا داور ہے فاطمہ۔ نعرہ حیدری! حج تم نے کیا، حج تم نے کیا اور زرے سرور نہیں دیکھا، حج تم نے کیا اور زرے سرور نہیں دیکھا، ساحل پہ پہنچ کر بھی سمندر نہیں دیکھا، ساحل پہ پہنچ کر بھی سمندر نہیں دیکھا، بڑھتا ہی گیا میں در شبیر کے جانب، بڑھتا ہی گیا میں در شبیر کے جانب، جنت نے پکارا بھی تو مڑ کر نہیں۔ نعرہ حیدری! کیا کہا کہ اللہ نے حسین کا ذکر نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ جہاں فاطمہ کا ذکر آ جائے وہاں کائنات کی اور دوسری عورت کا ذکر لائے، وہاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذکر کے ساتھ حسین کا ذکر نہیں آئے۔ آپ سن چکے ہیں کہ جناب سلمان فارسی آئے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد فاطمہ زہرا نے کچھ کھجوریں دی جناب سلمان فارسی کو، وہ کھجور جو تھی نا سفید تھی، جناب سلمان فارسی نے جب کھولا نا اس کے اندر بیج نہیں تھی، جناب سلمان فارسی نے کہا شہزادی یہ کھجور تو جنت کی معلوم ہوتی ہے، شہزادی کونین نے کہا سلمان آپ جنت سے حوریں یہ کھجور لے کر آئی تھی، آپ جنت سے یہ حوریں کھجور لے کر آئی تھی، 3 حور آئی تھی، ایک حور نے نام اپنا جو ہے وہ مقدرہ مقدورہ بتایا ہے، ایک حور نے اپنا نام جو ہے نا زہرا بتایا ہے، ایک حور نے اپنا نام سلمہ بتایا ہے، وہ لے کر آئی تھی۔ اعتماد میں نے علی کا حصہ علی کو دے دیا، حسین کا حصہ حسین کو دے دیا، فضہ کا حصہ فضہ کو دے دیا، سلمان تم بھی ہمارے گھر کے فرد ہو، یہ ہم تمہارے
نا یہ عظمت کائنات میں کسی کے لیے نہیں ہے. نبی کی بیٹی پڑھا لے لیکن یہ عظمت فقط فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے. وہ ہمارا بھائی مومن بیٹھا ہوا الحمدللہ آل محمد کا چاہنے والا آل محمد سے منسلک ہوئے ہیں شاہد علی صاحب. ابھی وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ یہ بتائیے گا کہ نبی کی ایک بیٹی تھی یا نبی کی 4 بیٹی تھی؟ انہوں نے کہا نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. ہم تو سنتے یہی آئے ہیں کلثوم زینب فلا 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 فلا. میں نے بہرحال کچھ باتیں انہیں بتائی تھی لیکن ذہن میں بات آ رہی ہے جو بتاتا چلوں جو عظمت جناب فاطمہ زہرا کو ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی. اب اگر کوئی کہتا ہے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں میں اس سے کہتا ہوں ایک شخص میرے پاس آئے کہ مولانا نقی امام صاحب میں آپ کا بھائی ہوں. توجہ سے رہو. مولانا نقی امام صاحب میں آپ کا بھائی ہوں. کس شرط پہ تم ہمارے بھائی ہو؟ آپ کی جائیداد میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا, آپ کا کسی بھی اعتبار سے کچھ نہیں ہوگا, آپ فقط مجھے اپنا بھائی بنا لیں یہی کافی ہے. میں نے کہا ایسا بھائی بنتا ہے ایک کیا ساری دنیا بن جائے ضرور بھیجیے. جس کو لینا دینا کچھ نہیں ہے فقط بھائی بنتا ہے بن جائے بھائی. اسی اعتبار سے کہتے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی 3 بہنیں تھیں, رسول خدا کی 4 بیٹیاں تھیں. میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے رسول کی اگر 4 بیٹی تھی تو اتنا بتا دو نبی جس کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے کتنی تھی؟ نبی جس کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے کتنی تھی؟ نبی جس کے دروازے پر سلام کرنے کے لیے آئے کتنی تھی؟ نبی نے چادر جس سے مانگا جس بیوی نے چادر دیا کتنی تھی؟ نبی چادر کے نیچے گئے کتنی تھی؟ نبی جنگجوہد میں زخمی ہوئے میدان میں دوڑ کر گئی کتنی تھی؟ نبی نے فاطمہ کو بنت منی کتنی تھی؟ نبی میدان مبارزہ میں لے گئے کتنی تھی؟ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے. باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے, باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے, مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان, وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے. لوریا حسنین کو دیتے ہیں جبریل امی, لوریا حسنین کو دیتے ہیں جبریل امی. تیرے شہزادے کا درزی خود نکھا رضوان ہے. اللہ نے ایک بیٹی کو چن لیا, ہم نے بھی ایک بیٹی کو چن لیا. مثل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کائنات میں کوئی دوسری شہزادی نہیں ہے. مثل علی ابن ابی طالب کائنات میں کوئی دوسرا فرد نہیں ہے. مثل حضرت حسین کے مقابلے میں کوئی دوسرے افراد نہیں ہے. اس اعتبار سے میرے
مجھے قید میں گرفتار کر دیا گیا ہے، میں قید کی مصیبتیں برداشت کر رہا ہوں، اللہ کے حضور مجھے قید سے رہائی دیجیے۔ بہت رویا، بہت رویا، بہت رویا۔ اللہ کے حضور خواب میں آئے اور خواب میں آنے کے بعد کہتے ہیں جو تو مجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے علی کو کیوں نہیں بلاتا؟ تو علی کو بلا، علی تیری مدد کرے گا۔ اس نے کہا میں علی کو بلاؤں کیسے؟ میں جب علی کے مسائل سنتا ہوں تو یہی سنتا ہوں، علی کے گردن میں رسی باندھ کر لے کر گئے، جو علی کے گردن میں رسی باندھ کر لے کر گئے تو جو علی اتنا مظلوم تھا جس کے گردن میں رسی باندھ کر لے گئے، جو علی اپنے آپ کو نہ بچا سکا، جو علی اپنے آپ کو نہ چھڑا سکا، تو یہ سننا تھا نبی خواب میں غضبناک ہوئے اور غضبناک ہو کے نبی نے فرمایا خبردار علی کے بارے میں ایسے لفظ کو استعمال نہ کرے۔ علی نے جو گردن میں رسی بنوایا علی نے جو گردن میں رسی بنوایا یہ علی کا عہد تھا اللہ سے اور ہم سے۔ اللہ کے حضور سب برداشت کریں گے لیکن اسلام کو بچا کر رہیں گے۔ اور مشکل کو حل کرتے ہیں مشکل کشا علی، نعرہ حیدری۔ لہذا اس اعتبار سے میں کہ تو دنیا میں وہ ہاتھ نہیں بنے جو مولا کے گردن تک پہنچ جاتے۔ کسی مکڑی میں اتنی طاقت نہیں تھی جو اپنے جان کو، اپنے تار کو علی کے گردن میں ڈال دیتی۔ واللہ فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین، فاتح صفین، فاتح جمل، ہر مقام پر۔ لیکن اس کے باوجود علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہ کے دین کے خاطر گردن میں رسی بنوایا ہے کہ خدا کا دین بچ جائے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سن چکے ہیں آپ ارباب ادب، ادھر نبی اور آل نبی سے محبت کرنا ہے۔ دشمنوں نے محبت کے بجائے، مسلمانوں نے محبت کے بجائے کیا دیا؟ کیا دشمنی تھی آل رسول کی؟ یہ بنی امیہ والے، یہ بنی عباسی والوں کا آل محمد نے کیا بگاڑا تھا کہ یہ آل محمد کے مقام کو، آل محمد کی عظمت کو یہ برداشت نہیں کر سکے؟ اور ارباب ادب پتہ ہے ابھی رسول کا کفن بھی پیدا نہیں ہوا کہ فاطمہ زہرا پر، اہل بیت پر مسائل کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہی نہیں ارباب ادب پتہ سن چکے ہیں آپ، دروازے پر لکڑی جمع کی گئی، دروازے جناب فاطمہ زہرا کو جلایا گیا، جناب محسن کو شہید کیا گیا۔ ارباب ادب جناب فاطمہ زہرا کے پہلو میں سوراخ کیا گیا، جناب فاطمہ زہرا کی پسلی کی ہڈیوں کو توڑا گیا، جناب فاطمہ زہرا دنیا سے گزر گئی۔ ارباب ادب لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب دنیا سے جا رہی ہے، ارباب ادب فاطمہ کی یہی وصیت ہے، اے علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، حسن حسین سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اے علی میرے بچوں کو معاف کر دینا، اے علی میرے قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے آنا۔ فاطمہ چہرے سے بہت گھبراتی ہے، اے علی فاطمہ کے قبر پر چراغ جلانا۔ ارباب ادب نبی کی بیٹی ہے لیکن مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ ارباب ادب کیا برتاؤ کیا نبی کی بیٹی کے ساتھ؟ ایسا برتاؤ کیا 18 سال کی عمر ہے جناب فاطمہ زہرا کی، لیکن ارباب ادب 18 سال میں جناب فاطمہ زہرا کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ شہزادی سالے میں سلتی تھی، قبر شہزادی کی جھک جھک چکی تھی، اتنے مسائل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر پڑے۔ ارباب ادب آج شب جار ہے، آج ہی جناب فاطمہ زہرا کا انتقال ہوا۔ یہ شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، مثل شام غریبوں ہے۔ ارباب ادب جس طریقے سے کربلا میں غریبوں کی شام تھی، آج اسی طریقے سے حسن حسین زینب ام کلثوم
देखा सैयद सज्जाद कैबान से कह दो अगर वो बीवी आएगा हमें तो लाले अल्लाह का दिलदार बाज आया सैयद सज्जाद आओ वो बीवी आई हुई है अब आगे आगे जनाब ड्राइवर पीछे पीछे सैयद सज्जाद अब आगे बढ़े कहते पैक ने कहा पड़ोस में दबा है कभी कह रही हाय कदमों हाय अली अकबर हाय अल्लाह हाय मेरे सनर को मार डाला एक मरतबा मेरा नाम सैयद सज्जाद के चलते हुए कदम के उठने के बाद सैयद सज्जाद ने कहा तुम्हें अल्लाह मेरी दादी फातिमा मेरी दादी फातिमा है एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा दादी फातिमा करबला में कहा थी जब बाबा को कत्ल किया गया दादी अम्मा उस वक्त कहा थी जब मेरे भैया अकबर को मारा गया दादी अम्मा उस वक्त कहा थी जब अब्बास के बाजू कलम हुए आवाज आई बेटा सैयद सज्जाद मैं करबला में मौजूद थी 14 मकाम पर जनाब फातिमा ज़हरा मदीने में फातिमा ज़हरा करबला में फातिमा ज़हरा हुसैन के शहादत के बाद फातिमा ज़हरा हुनी के तबूर के बाद फातिमा ज़हरा जिस जगह पे हुसैन का सर लटकाया गया वहाँ फातिमा ज़हरा राहिब के घर जहाँ हुसैन का सर रखा गया वहाँ जनाब फातिमा ज़हरा कैदखाने में जनाब फातिमा ज़हरा हर जगह फातिमा रोती रही लेकिन मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा दादी अम्मा अब आई हो क्यों बेटा सैयद सज्जाद मैं 3 दिन से आ रही हूँ मुसलसल दादी खैर तो है क्या एक बहुत बड़ी मुसीबत आने रही है बेटा उस मुसीबत को बर्दाश्त करना दादा दादे दादी और दादी और कौन सी मुसीबत आई भला घर लुट गया भला घर लुट गया आवाज आई सैयद सज्जाद इस शाम के कैदखाने में एक ऐसी मुसीबत आने वाली